وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين اما بعد۔ سیاست امام علی علیہ السلام از نہج البلاغہ موضوع آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ درس میں امیر المومنین علیہ السلام کے ریاستی مسائل کے اعتبار سے جنگ نہروان کا مطالعہ کیا اور نہج البلاغہ میں اس سے مربوط چند امور کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا۔ آج کے دن ہم جنگ نہروان کا اختتام اور امیر المومنین علیہ السلام کے صفین کی طرف پیش قدمی اور ان کے اصحاب و یاران کا امام علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنا، اس کو انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے۔ جنگ نہروان کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں تیزی سے اختتامی حصہ ذکر کر دوں کہ اس میں جو آپ کی خدمت میں جنگ نہروان کا گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا کہ 4000 کے قریب خوارج نہروان کے مقام کے اوپر جمع ہو گئے، اور جو نہروں کے حوالے سے ایک تفصیل آپ کے سامنے نقشے کے ذریعے بیان کی گئی تھی کہ اسے آپ نے مطالعہ کیا۔ البتہ یہ 4000 افراد جب اکٹھے ہوئے تو امام علی علیہ السلام نے اعلان امان جاری کیا کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ انہوں نے امان کا جھنڈا لہرایا کہ میں تیزی سے آپ کی خدمت میں تاریخ تبری سے پڑھ دیتا ہوں کہ ابھی تحلیل کا اس کا وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ ہم ان حوادث اور واقعات کو قدر تفصیل کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کے فرامین وارد ہوئے ہیں۔ ہم ان فرامین کو تھوڑا دیکھنا چاہیں گے کہ جیسا کہ نہج البلاغہ میں گزشتہ درس میں آپ نے نجومی کے حوالے سے مطالعہ کیا تھا۔ ایک نجومی آیا اور اس نے کہا کہ یا امام ابھی ستارے یا گردش میں نہیں ہے، آپ کے ساتھ سازگار نہیں ہے، سفر نہ کریں، اور امام علیہ السلام نے اس کی سرزنش فرمائی۔ اسی طریقے سے ہم اس جنگ نہروان کو، کیونکہ تاریخ میں ہر حادثے کو تحلیلی طور پہ ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کے نتائج بھی بہترین ہمارے سامنے آتے ہیں جو کہ عملی زندگی میں ہمیں بہت سارے امور میں بصیرت کا فائدہ دیتے ہیں۔ ہم نہج البلاغہ کی روشنی میں چونکہ اس تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس لیے اپنے اس سفر تاریخ کو محدود کرتے ہوئے نہج البلاغہ سے زیادہ استفادہ کریں گے۔ جنگ نہروان کے آغاز میں ہی امیر المومنین علیہ السلام کے حکم پر جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بہت عظیم اور بزرگ صحابی ہیں، انہوں نے امان کا جھنڈا لہرایا اور برملا طور پہ اعلان کیا کہ جو شخص بھی جنگ کیے بغیر کسی سے جھگڑے واپس چلا جاتا ہے یا اس جھنڈے کے نیچے آ جاتا ہے، اس کے لیے امان ہے۔ میں منبع کا پھر آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں کہ جس منبع اور مصدر سے یہ میں تاریخ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ تاریخ تبری ہے، کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے کہ اس میں جو موجود تاریخ ہے کہ آپ اس کو ایک خاص نقطہ نظر سے ہم یا مکتب فکر سے متاثر قرار دے دیں۔ مورخین نے جو تاریخ لکھی ہے اس کے تناظر میں تیزی سے ہم اس کا ایک اجمالی سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ خلاصہ کلام کہ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اعلان امان کیا، اور اس کو سن کے متعدد افراد واپس چلے گئے۔ بڑی بڑی بعض شخصیات تھیں، وہ امام علی علیہ السلام سے انہوں نے جنگ کرنے سے گریز کیا اور ہر قسم کی فتنہ انگیزی سے جدائی اختیار کی، اور یہ چونکہ 4000 کے قریب اکٹھے تھے تو تبری کے مطابق 4000 میں سے 2800 افراد باقی بچے، بقیہ سب کے سب واپس چلے گئے، یعنی 1000 آپ کہہ لیں 200 کہہ لیں کہ تقریباً واپس چلے گئے افراد۔ 2800 افراد وہ خوارج کے باقی بچے جو عبداللہ بن وہاب راسبی کی قیادت میں جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اب بھی امام علی علیہ السلام نے فوراً جنگ کی ابتدا نہیں کی، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام بحالت مجبوری میں جنگ کو برپا کرنے والی شخصیت ہے۔
اس لیے امان ہے، صلح ہے، یا اسی طریقے سے اطاعت میں آ جانا ہے، کئی راستے کھولے کہ جن راستوں کے ذریعے سے یہ لوگ قتل و غارت سے بچ جائیں اور مسلمانوں میں یہ جنگ وجود میں نہ آئے۔ بہرحال اعلان امان کے بعد اس کا اثر واضح طور پہ سامنے آیا، لیکن ایک بڑی تعداد پھر بھی خوارج کی اس وقت تک ڈٹی رہی اور وہ واضح یہ موقف لے کے بڑھے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑیں گے، اور انہوں نے سخت ترین حملہ بھی شروع کر دیا کیونکہ ان کی فوج پیادہ فوج زیادہ تھی، سوار ان میں کم تھے۔ اس موقع پہ بھی امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے طور پہ مکالمہ کیا، گفتگو کی، لیکن جب دیکھا کہ وہی آگے بڑھ کے حملے کر رہے ہیں تو ادھر مجبور ہوئے، اور اس مجبوری میں ان کو جنگ لڑنا پڑی امام علی علیہ السلام کو۔ جنگ کے آغاز میں چونکہ لشکر امیر المومنین علیہ السلام کا کئی گنا بڑا تھا اور مد مقابل جو افراد تھے وہ پیادہ بھی تھے، لہٰذا تیزی سے کٹ کے ان کی گردنیں گرنے لگیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے فقط اور فقط 7 افراد شہید ہوئے، لیکن مد مقابل شاید نہ ہونے کے برابر چند افراد کے 8 یا 10 افراد کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں بچا، اور سارے کے سارے اس میدان میں مارے گئے۔ ان میں جو بڑے بڑے نام تھے ان میں زید بن حسین الطائی ہیں کہ اس کو امیر المومنین علیہ السلام نے قتل کیا، یا بعض افراد تھے امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے جیسے جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو قتل کیا اور اس کے سینے پہ میں نے ایک نیزہ مارا۔ اور پورے خوارج کا جو سردار تھا عبداللہ بن وہاب راسبی، اس طرف توجہ رہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو نہروان کے واقعے سے پہلے امام علی علیہ السلام کے بہت بڑے ایک جذباتی قسم کے سپاہی شمار ہوتے تھے۔ مثلا عبداللہ بن وہاب راسبی وہ شخصیت ہے کہ الجزیرہ عنوان سے جو موجودہ دور میں آدھے عراق کے اوپر شامل ہے، اس کا حاکم امام علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا۔ تو جناب مالک اشتر جب وہاں سے جاتے تو اسی شخص عبداللہ بن وہاب راسبی کو اپنا نائب بنا کے جاتے تھے۔ یہ مالی طور پہ کوئی خیانت نہیں کیا کرتا تھا، مالی طور پہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تعریفیں کرتے ہیں کہ غرب میں ہیں بڑے امانت دار، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی خصوصیات ہیں، اگرچہ ان کے اثرات معاشرتی طور پہ نمایاں ہوتے ہیں، لیکن نہروان میں مرنے والے خوارج ایسا نہیں ہے کہ کوئی اعلیٰ صفت کے مالک نہیں تھے، کئی صفات ان میں پائی جاتی تھیں۔ انہی میں سے جیسے یہ عبداللہ بن وہاب، یعنی جتنے بھی نہروان میں مارے گئے وہ نہروان کے واقعے سے پہلے، جنگ صفین میں تحکیم سے پہلے تک امام علی علیہ السلام کی قوت، ان کی طاقت اور ان کی انتہائی جذباتی انداز میں حمایت کرنے والے تھے، جو فوراً امام علیہ السلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ لے کے میدان جنگ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن بصیرت اور شعور کی انتہائی قلت، پسماندگی فکر کے اعتبار سے پائی جاتی تھی، یعنی فقر، انتہائی درجے کا فقر ان کے اندر فکر کے اعتبار سے موجود تھا، اس لیے تھوڑا سا بھی بصیرت کا وہ پیکر نہیں بن سکے اور چھوٹے چھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے۔ مثلا ایک مکالمہ کہ میں آپ کی خدمت میں تیزی سے صرف بیان کر دیتا ہوں، وہ تاریخ کے اوراق سے نہیں پڑھتے۔ امام علیہ السلام سامنے عبداللہ ابن عباس انہیں سمجھانے کے لیے آئے، تو امیر المومنین علیہ السلام بھی ایک جگہ پہ ان کے ہمراہ تھے، تو عبداللہ ابن عباس سائڈ پہ ہو گئے اور وہ ہم کلام ہونے لگے۔ انہوں نے امام سے فرمایا کہ آپ نے تحکیم کر کے خیانت کی ہے مسلمانوں کے ساتھ، کہ عمر بن عاص نے تو معاویہ بن ابی سفیان کو امیر المومنین ڈکلیئر کیا، لیکن آپ کا جو بندہ تھا ابو موسیٰ اشعری، اس نے تو آپ کو امیر المومنین کے ہٹا کے لکھ دیا، اور درمیان میں جب شرط رکھی گئی تھی تو جب معاہدہ ہو رہا تھا تو امیر المومنین علی بن ابی طالب لکھا تھا، لیکن وہ اس پہ راضی نہیں تھے، تو آپ نے حکم دیا کہ ہٹا دیا جائے۔ تو آپ جب امیر مومنین کے امیر نہیں ہیں تو پھر فاسقین کے نعوذ باللہ امیر ہیں، یعنی ایک طعنہ دیا۔ امام علیہ السلام نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ جب صلح تک بات آ جائے، تحکیم تک بات آ جائے، کہ اس سے پہلے میں تمہیں جنگ کے لیے ابھارتا رہا اور تم لوگ ہی میری سننے والے نہیں تھے،
اور ابو موسیٰ اشعری کو بھی تم لوگوں نے انتخاب کیا، میرا انتخاب تو ابن عباس یا مالک اشتر تھے، تو جس بندے کی سنی نہ جائے تو اس کی چنی کیا ہے؟ تو پھر امام نے فرمایا کہ اور اس چیز کے اوپر جو تم اپنے آپ کو اس قدر جذباتی انداز میں پورے میدان جنگ کو سجانے کے لیے آ گئے ہو، تو ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں تم نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ پہ میں ہی موجود تھا، اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ جو خط و کتابیں لکھی جا رہی تھی وہ اس میں لکھنے والا تھا، تو اس میں محمد رسول اللہ لکھا تھا، تو انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے رسول آپ کو نہیں مانتے، یا عبداللہ لکھا ہوا تھا، کہا کہ عبداللہ تو ہم نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو مانتے ہی ہیں کہ فقط اس کے عبودیت یعنی اسلامی شعار کو نہیں مانتے، جو بھی آپ محمد رسول اللہ کہہ دیں یا عبداللہ کہہ دیں، تو کہا کہ اسے مٹا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کو منعقد کرنے کے لیے، وجود میں لانے کے لیے اس ٹائٹل کو ہٹانا قبول کیا، اس سے مسلمانوں میں کسی نے نہیں سمجھا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ مصالحت اگر ہو رہی ہے یا تحکیم کا مسئلہ پیش آ رہا ہے، تو اگر وہ امیر المومنین ہٹا دیتے ہیں تو اتنا تو شعور رکھو اس کے پیچھے کیا کیا عوامل ایک تو ہیں۔ نمبر 2، یہاں پہ میرے نام سے ہٹا دینے سے کہ وہ امیر المومنین ہٹا دیں تو حقیقت میں تھوڑی مومنین کے امیر ہونے سے دستبرداری ہو جائے گی، لیکن وہ اس کے بعد ایک اور چیز کے اوپر آگے جب قابل اطمینان جواب امام علی علیہ السلام نے دیا، ایک اور مسئلے پہ آگے کہ آپ نے ان سے جنگ کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا جنگ میں نے تھوڑی روکی، میں تو کہتا رہا کہ جنگ کرو، تم ہی لوگوں نے خیمے کو گھیر کے مجبور کیا کہ عمرو بن عاص کی بات یا معاویہ بن ابی سفیان کی بات مانی جائے۔ تو اس کے بعد وہ چیخنے لگ گئے، بجائے اس کے کہ آگے مکالمہ بڑھے، چیخنے چلانے لگ گئے کہ یہ واجب القتل ہیں، انہیں قتل کرنا چاہیے، اور شور مچانا شروع کر دیا، اور امام علی علیہ السلام سے ایک طرف چلے گئے اور حملے کی تیاری کرنے لگے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اس قدر مقدار کا بھی شعور نہیں رکھتے کہ اگر ایک جگہ سے امیر المومنین کلمہ ہٹا دیے جائیں تو اس سے نعوذ باللہ امام علی علیہ السلام فاسقین کے تھوڑی امام ہو جائیں گے، یا اگر بالفرض ہم اسے ایک فرضی طور پہ، خیالی طور پہ بھی اگر قرار دیں اور نعوذ باللہ اس کو جرم بھی اگر ہم شمار کر لیں، وہ اس درجے کا ہے کہ پوری امت اسلامیہ کے برخلاف ایک جنگ آپ تھوپ دیں اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے لگیں، حاملہ خواتین کے پیٹ چاک کرنے لگیں، یعنی گرنے والی کھجور کی تو قیمت ہے لیکن ایک مومن اور ایک مسلم کے خون کی قیمت نہیں ہے، تو یہ پسماندگی، اسے کہتے ہیں فکری پسماندگی۔ یہ وہ وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے جو دور کرنے کے یعنی دشمنی کے جو اسباب نتیجتاً ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ ان میں جو نمایاں ترین ہیں وہ 2-3 ہیں۔ ایک تو ان میں سے پہلا سبب جو دشمنی اہل بیت علیہ السلام کے اوپر افراد کو لے آیا، وہ ہے یہی اخلاقی امراض، حسادت ہے، تکبر ہے، شہوت اقتدار ہے، بڑھتے گئے اس کے اوپر، بڑھتے گئے۔ جیسے شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت پہ ان کے تقاریر کا مجموعہ ہے، 3 سے 4 جگہوں پہ لکھا ہے کہ مامون شیعہ تھا، جانتا تھا کہ امام رضا علیہ السلام برحق اللہ کے ولی اور خلیفہ ہیں، حتیٰ کہ ہارون بھی جانتا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام برحق خلیفہ ہیں، اور واقعات بھی معروف ہیں، لیکن شہوت اقتدار کی وجہ سے وہ قاتل بن گئے، قاتل شمار ہوئے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زوجہ جانتی تھی کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نواس رسول ہیں، امام ہیں، خلیفہ ہیں، حجت ہیں اللہ کی، لیکن حب الدنیا و زینت دنیا وہ اس قدر اس کے وجود میں جکڑی ہوئی تھی کہ معاویہ کی طرف سے اسے یزید سے نکاح اور چند 1000 درہموں کی پیشکش ہوئی، وہ فروخت ہوگی اور زہر پلا ڈالا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو۔ اسی طریقے سے باقیہ بس آپ نے دیکھا، ایک ہے اخلاقی امراض، حتیٰ کہ حضرت عائشہ ام المومنین ان کے ساتھ جو مسائل تاریخ میں پیش آئے، اس میں ایک بڑی وجہ جو لکھی گئی ہے وہ ہے حسادت، حسد کی بنیاد کے اوپر یہ مسائل درپیش آتے رہے، کیونکہ جناب عائشہ جانتی تھی، ام المومنین جانتی تھی کہ وہ خلیفہ نہیں بن سکتی، کیونکہ خاتون کو دین اسلام نے خلافت اور قضاوت کا عہدہ نہیں دیا،
لیکن اس کے باوجود مختلف طرح سے، جیسے تاریخ طبری اور دیگر تاریخوں میں وارد ہوا ہے کہ خلیفہ سوم حضرت عثمان کے قتل کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ وہ ام المومنین حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور ان شخصیات کا تھا۔ لیکن اس کے بعد انہی کے خون کا بہانہ بنا کے جنگ جمل کو برپا کر دیا گیا۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو اخلاقی امراض ہیں، اگر ان کو کنٹرول نہ کیا جائے، ان کو قابو نہ کیا جائے، تو یہ جتنا انسان معلومات حاصل کر لے، جتنے مراحل تعلیمی و علمی طے کر لے، جتنے محاذوں کے اوپر شجاعت کے اس نے نمونے یا جوہر دکھائے ہوں، اور جتنے غربت اور فقر میں صبر کے اس نے مراحل طے کیے ہوں، ان سب کے سب امور کی انجام دہی کے باوجود انسان اس منزل کی پر پہنچ جاتا ہے کہ نواسر رسول کا قاتل بن جائے، امیر المومنین علیہ السلام کا قاتل بن جائے، دین اسلام سے دشمنی کرنے والا، امت اسلامیہ کو قتل و غارت کی بھیڑ چڑھانے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے اخلاقی امراض وہ مہم ہیں، صرف کلمہ پڑھ لینے سے یہ امراض نہیں بھاگتے، صرف چند چیزوں میں ایمان دکھانے، مثلا غربت اور فقر میں صبر دکھانا چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جیسے ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات، وہ انتہائی غربت اور فقر میں صبر کے عالم میں انہوں نے وقت گزارا۔ اسی طریقے سے پورے معاشرے میں غربت چھائی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے جو جنگوں میں انہوں نے ثابت قدمی جن اصحاب نے دکھائی کہ ہر محاذ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے خلاف میدان جنگ میں کھڑے ہو گئے۔ کس چیز نے ان کو میدان جنگ میں امام علی علیہ السلام کے خلاف لا کھڑا کیا؟ بعض تو ان میں سے ایسے تھے کہ ساری عمر محبت علی علیہ السلام سے پہچانے گئے۔ امام علی علیہ السلام کے مخلص دوست جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا دفاع کرنے والے، بیت زہرا سلام اللہ علیہ کے دفاع کرتے ہوئے زخم کھانے والے جیسے جناب زبیر بن عوام، وہ میدان جنگ میں امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جناب زبیر بن عوام تمام محاذوں میں اور جنگوں میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، کسی جنگ میں فراریوں میں سے نہیں ہے زبیر بن عوام۔ شب ابی طالب جیسی سختیوں کو بھی انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، مکی زندگی بسر کی، مدنی زندگی بسر کی، احد میں بھی تھے، حنین میں بھی تھے، جنگوں میں ساتھ ساتھ رہے۔ پھر امام علی علیہ السلام سے محبت کے اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان کے گھر کا دفاع کرتے ہوئے ان کو اتنا زد و کوب کیا گیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام کی حمایت کرنے والے حضرت ابوبکر کے مقابلے میں جب خلافت تھی وہ زبیر بن عوام ہی تھے، لیکن آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ وہ بالآخر اختتام پہ وہ مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ کون سی چیز امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں لے آئی؟ وہ یہی ایک امر تھا، اور وہ امر یہی ہے کہ یہ جو اقتدار اور اقتدار کا لالچ ہے وہ اس جگہ تک لے کے آ گیا۔ لہذا یہ ایک امر ہے۔ دوسرا امر ہے بصیرت کا نہ ہونا، یعنی وہ اپنی زندگی میں امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کر چکے ہیں، انہیں خلیفہ برحق مانتا ہے، ان کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگانے کے لیے زبان سے نہیں، عملاً تلوار لے کے دشمن کے مقابلے میں آن کھڑا ہوا ہے۔ جب سارے کے سارے جنگ سے فرار کر رہے ہیں، یہ جنگ سے منہ پھیر رہے ہیں، یہ پھر بھی جنگ کی باتیں کر کے ادھر کھڑے ہونے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن چونکہ تحلیلی ذہن نہیں تھا اور تھوڑا سا بھی سیاسی اور اجتماعی موقف کے حوالے سے بصیرت نہیں رکھتے تھے، امام علی علیہ السلام کے قاتلین میں شمار ہو گئے۔ لہذا یہ میدان نہروان میں انہیں لے آئے۔ اس لیے یہ قابل توجہ نکتہ ہے کہ کون سی چیز تھی کہ جس نے جنگ نہروان میں خود لشکر امیر المومنین علیہ السلام علیہ امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں اور ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ بہرحال ان میں سے عبداللہ بن وہاب راسبی کے قتل کا چونکہ تذکرہ آیا، اس لیے یہ بات میں نے عرض کی کہ عبداللہ بن وہاب راسبی یہ بیت المال کے اوپر انچارج بنائے جاتے تھے، یہ امین تھے، امانت دار تھے، شجاعت اور بہادری کے ساتھ امام علی علیہ السلام کے علاقوں کی حفاظت کرتے تھے۔ جناب مالی کے اشتر یہ کام کرتے رہے ہیں، ان کے ماتحت کام کرتے رہے ہیں، لیکن پورے خوارج کا یہ شخص سردار بن کے آیا۔ تو یہ جب قتل ہو گیا تو چند دو افراد آئے، اور ایک نے کہا کہ میں نے اس کو قتل کیا، دوسرے نے کہا میں نے اس کو قتل کیا۔ امام علی علیہ السلام نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ اس کے اوپر اختلاف نہ کرو، کیونکہ ایک نے تیر مارا، ایک نے گردن اڑائی،
یا ایک نے اس کو نشاندہی کی اور اس کو گھیرا اور ایک نے پھر نیزہ مارا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس راہ ثواب میں دونوں ہی شریک تھے۔ تو یہ جب قتل ہوا تو خوارج تیزی سے بیٹھنے لگ گئے۔ انہی میں سے ایک شریح بن اوفا ہے، اس نے ایک دیوار کی میں پناہ لے لی تھی اور وہاں پہ 3 ہمدانیوں کو بھی قتل کیا اور بہرحال خود مارا گیا۔ خلاصہ کلام نہروان میں کوئی بھی نہیں بچا، کیونکہ انہوں نے جنگ کا آغاز کیا تو جلد ہی مطلع صاف ہو گیا اور بڑے پیمانے پہ ان کے نقصان ہوا اور چند افراد فرار کرنے میں کامیاب ہوئے، جن میں سے ابن ملجم لعین ایک تھا۔ امام علی علیہ السلام نے جنگ ختم ہونے کے بعد کہا کہ ذو الصدی کو ڈھونڈو۔ ذو الصدی کہتے ہیں پستان کو۔ اس کے بازو میں ایک گڑھا سا نکلا ہوا تھا کہ جو پستان کی مانند تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی پہلے ہی نشاندہی کی ہوئی تھی کہ یہ فتنے کا باعث بنے گا اور قتل ہو جائے گا۔ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اہل سنت کتب میں معتبر احادیث سے آپ کی خدمت میں اس مضمون کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام کے کلام کی طرف پلٹیں۔ بہرحال امام علیہ السلام نے کہ خود اس کی تلاش میں نکلے، تو تلاش کرتے کرتے نہر کے کنارے ایک گھڑے میں 40-50 مقتول پڑے ہوئے تھے۔ یہ خارجی قتل کے ہو کے انہوں نے گڑھے میں ڈالے ہوئے تھے، یعنی یہ قتل ہوتے جاتے اور اس میں آہستہ آہستہ گرتے گئے یا بعد میں ڈالے گئے ہوں۔ بہرحال اس گڑھے سے ایک ایک کر کے نکالا، تو ایک ایک کر کے نکال رہے تھے تو ایک شخص کو نکالا گیا، وہی اس کے مونڈے پہ گوشت کا ایک بڑا سا بنا ہوا تھا، ایک ابھرا ہوا لوتھڑا ٹائپ بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے ذو الصدی کہا جاتا تھا، اور ایک کنڈی سی نکلی ہوئی تھی، ایک چیز پتلی سی پھر بڑی سی نکلی ہوئی تھی جس کے پر سیاہ بال تھے، اور یہ وہی علامت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو بیان کی تھی کہ گزشتہ درس میں ہم عربی میں جو تعبیرات آئی ہیں اس کی تشریح کے ساتھ ہم اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال ذو الصدی کو نکالا گیا اور امام علیہ السلام کے سامنے جب اسے لایا گیا تو امام علیہ السلام نے تکبیر بلند کی کہ اللہ اکبر، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم نہ میں نے جھوٹ بولا ہے نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا تھا، یعنی نہ میں نے جھوٹ بولا کہ یہ نہروان میں اس طریقے سے قتل ہوں گے، اور نہ مجھے جب بتایا گیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گیا تو تب بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا گیا اور نہ جھٹلایا جا سکا اس چیز کو۔ پھر فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم عمل چھوڑ بیٹھو گے تو میں تمہیں بتاتا، وہ فیصلہ سناتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان لوگوں کے حق میں نے خود سنا تھا جو ان خارجیوں سے جنگ کریں گے اور جنگ کو حق سمجھیں گے اور حق کو پہچانیں گے جس پر ہم قائم ہیں، یعنی ان کا مقام اور اجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک بہت بڑی حوصلہ افزائی بھی ہے کہ جنہوں نے امام علی علیہ السلام کی ہمراہی میں جنگ نہروان میں شرکت کی اور لشکر امیر المومنین علیہ السلام کو برحق لشکر قرار دیا اور خوارج سے جنگ کرنا اور انہیں قتل کرنا برحق قرار دیا، تو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ ان لوگوں کے لیے بولا تھا کہ جو میرے ہمراہ ہیں اور میرے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے اور میرے اس محاذ کو انہوں نے حق محاذ جانا، ان کے حق میں ایسا جملہ بولا کہ اگر وہ میں بیان کر دوں تو تم لوگ عمل تر کر بیٹھو گے، اس خوف سے کہ تم عمل تر بیٹھو گے میں تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا۔ تو پھر امام علیہ السلام نے بیان بھی نہیں کیا، تو خارجیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ امام علیہ السلام نے وہاں پہ نفرین بھی انہیں دیکھ کے فرمائی کہ تمہارا برا ہو کہ تم نے بہت نقصان پہنچایا اور لوگوں کو دھوکہ دیا، اور اس طریقے سے پھر امیر المومنین علیہ السلام نے آگے مزید سرزنش کی کہ ان لوگوں کو کس نے دھوکہ دیا۔ فرمایا کہ ایک شخص آگے بڑھا کہ کس نے ان لوگوں کو دھوکہ دیا، خوارج کو؟ کہا شیطان نے اور ان کے نفس امارہ نے۔ یہ اپنے آپ کو دین پہ سمجھتے تھے جبکہ شیطان کے پیرو تھے، نفس امارہ کے پیرو تھے۔ ان لوگوں کو آرزویں دلا دلا کے دھوکے میں شیطان نے مبتلا کیا
اور ان کے لیے گناہوں کو خوبصورت بنایا، اور انہیں یہ سبق پڑھایا کہ یہ لوگ ہی غالب رہیں گے، کیونکہ خوارج نے جو آغاز کیا تھا لشکر امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کے اوپر حملے کے لیے، تبری میں ہی لکھا ہے ان کا شعار یہ تھا کہ جلد کرو جنت میں داخل ہونے کے لیے، جلدی کرو، اور وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اور حوروں سے معانقہ کرنے کے لیے قدم بڑھائے انہوں نے، اور اس طرح سے جہنم کے گڑھے میں جا کے وہ گرے۔ زخمی جو ان میں رہ گئے تھے، ایک بڑی تعداد ان میں زخمیوں کی تھی، تقریباً 400 اشخاص ایسے تھے خوارج میں جو زخمی تھے۔ امام علی علیہ السلام نے ان زخمیوں کی مرہم پٹی کا حکم دیا اور انہیں قبیلے والوں کے حوالے کرنے کا، ان سب کے قبیلے کے حوالے کرنے کا حکم دیا، اور یہ حکم صادر کیا کہ ان سے رواداری اور حسن اخلاق کا سلوک کیا جائے، اور جب یہ ٹھیک ہو جائے تو انہیں واپس کوفہ پہنچایا جائے۔ مقتولین کی تدفین کر دی گئی وہاں پہ۔ اس حوالے سے ہم ایک فقہی جائزہ لے چکے ہیں کہ خوارج چونکہ یہ امام علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ کافر سمجھتے تھے، اور ان کے اعتقادات سیئہ یا منحرف گمراہ کن اعتقادات، اس کا ایک ہم جائزہ گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ اس میں آپ نے اس چیز کو ملاحظہ کیا کہ بے گناہ مومنین کو قتل کرنا، امیر المومنین علیہ السلام کو نعوذ باللہ کافر سمجھنا، اور اسی طریقے سے گناہان کبیرہ کے انجام دینے والے کو دار اسلام سے خارج سمجھنا، اس طرح کے ان کے ابتدائی اعتقادات تھے، اور جو بعد میں ایک مکتب کی صورت اختیار کر گئے۔ یہاں پہ تبری نے ایک اور بات ذکر کی، البتہ امام علی علیہ السلام نے ان کے میدان جنگ سے جو مال ملا تھا وہ تو تقسیم کیا، لیکن کسی کو غلام نہیں بنایا اور ان کی خواتین کو لونڈیاں نہیں بنایا۔ اس کے اوپر اعتراض بھی ہوا، لیکن امام علیہ السلام نے ان کی خواتین کو کنیز بنانے سے انکار کر دیا اور بچوں کو غلام بنانے سے انکار کر دیا، کیونکہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق اگر کوئی جنگ معصوم کے حکم سے لڑی جائے یا نائب معصوم کے حکم سے لڑی جائے، جس میں امام کے معصوم آشکار طور پر موجود ہو، تو اس جنگ میں جو کچھ بچ جائے گا وہ غنیمت بن سکتا ہے، اور جو میدان میں اگر کافر ہو تو، باغی نہیں کافر ہو تو وہ کنیز بن سکتی ہے، جیسا بھی اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے ساتھ میدان جنگ میں جو خواتین پکڑی جائیں گی وہ کنیزیں بن سکتی ہیں فقہی احکام کے مطابق، اور ایسا ہوا بھی وہاں پہ ایک بڑی تعداد، ابھی جو ایک طوفان الاقصیٰ کے عنوان سے ایک عظیم معرکہ جو تاریخ میں کم اس کی نظیر ملتی ہے کہ نہت مظلوم فلسطینیوں نے اس کو انجام دیا، اور حماس کے اس حرکت مقاومت نے اس کو آگے بڑھ کر شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو انجام دیا، وہاں سے ایک بڑی تعداد خواتین کی پکڑی گئی، اور فقہی احکام کے تحت ممکن ہے کنیز بن سکے، لیکن کنیزی کا یہ سلسلہ فی الحال ابھی تک جاری نہیں ہے، اور وہ بھی ایک رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک بڑی تعداد کو انہوں نے آزاد بھی کیا ہے، خصوصاً وہ خواتین کی جن کو بچوں سمیت پکڑی گئی تھی، کیونکہ انہوں نے آگے علاقوں تک صلاحیت حاصل کی۔ آپ اگر نقشے میں اس کا غزہ کا نقشہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سمندر کے ساتھ ایک چھوٹا سا علاقہ بنتا ہے، اسرائیل ملک جو ناجائز ایک قبضہ ہے، اس ناجائز ریاست کا جو ولادت ہوئی ہے، اس ولادت کے ایک طرف غزہ ہے اور اس کے بقیہ دو طرف اسرائیل ہے، ایک طرف سمندر، اور پیچھے کے اختتام پہ گویا کہ صحرا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں طرف سے یا چاروں طرف سے جکڑا ہوا اسرائیل کیا ہے ہاتھوں، تو اسرائیل اسے ایک مدت سے اپنا حصہ بنانا چاہتا ہے، لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فلسطین موجودہ ہے اور جو پھر بقیہ فلسطین کے اوپر اسرائیلی ناجائز ریاست کا وجود ہے، اس ریاست کو پار کر کے غزہ آتا ہے، لہذا غزہ سے یہ مقاومت کا وجود میں آنا ایک بہت تعجب آور، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس صدی کے بڑے عظیم مارکوں میں سے ایک مارکہ ہے کہ جس نے ہیبت کو اسرائیل کے توڑ دیا، کیونکہ کسی بھی جگہ پہ لشکر کی تعداد اور جدید سے جدید بڑا اسلحہ وہ رعب کے قیام کے لیے ہوتا ہے، اور اسرائیل نے جو میزائل گاڑے ہوئے ہیں اور اپنا سیکورٹی سسٹم جو بنایا ہوا ہے وہ دنیا بھر میں معروف ہے، اور اس کی ایجنسیز پوری دنیا کے اندر معروف ہیں،
تو حماس نے بیک وقت اس طریقے سے قدم اٹھایا کہ ان کی تمام سیکورٹی سسٹم، جس سے اوپر ابھی تک ارض میں کوئی سیکورٹی سسٹم نہیں ہے، اور ان کی جو انٹیلیجنس کی ہیبت پوری دنیا کے اوپر دہشت قائم ہے، اور پھر جو ان کی فوج اور اسلحے کی نمائش وہ کرتے ہیں، اور انہوں نے جو بارڈر پہ رکھا ہے کہ کئی بلین $20 ملین یا اس طریقے سے وہ غزہ کی اس پٹی کے آس پاس ان کا خرچہ موجود ہے، تو اس سب کا مقابلہ کر کے اس کو انہوں نے تہس نہس کیا۔ اور اس تہس نہس کرنے میں جو اسرائیل کے رعب اور دبدبا ٹوٹا ہے، وہی کافی ہوگا کہ آہستہ آہستہ اسرائیل اس جگہ سے جو آئے ہوئے غاصب افراد ہیں وہ واپس جانے پہ مجبور ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ سیکورٹی سسٹم کو ٹوٹتے دیکھا اور اپنے فوجیوں کو بھیانک طریقے سے واصل جہنم ہوتے دیکھا، بچوں اور خواتین کو قیدی بنتے دیکھا، تو ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس سے اوپر کون سا سیکورٹی سسٹم لائیں، اس سے مضبوط کون سی ایجنسی طاقت لے کے آئیں، اس سے مضبوط کون سے اسلحے اور ٹینک ہم لے کے آئیں۔ تو اس لیے یہ رعب اب اسرائیل کی عوام کے اندر ایک رعب قائم ہو چکا ہے۔ پہلے حزب اللہ کا تھا، کیونکہ اسرائیل اس ٹائم چاروں طرف سے سمندر کی سائڈ چھوڑ دیں، بقیہ تینوں طرف سے اسلامی ممالک کے اندر گھرا ہوا ہے۔ ایک طرف سے سر کے اوپر دیکھیں تو لبنان ہے، اگر اس کی چوڑائی کی طرف دیکھیں تو شام اور اردن آپ کو نظر آئے گا، ایک طرف غزہ کی پٹی آپ کو نظر آئے گی، اور پھر پوری چین ہے اسلامی ممالک کی، شام اور اردن کے ساتھ پوری چین موجود ہے کہ عراق ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، اور دوسری طرف سے دیکھا جائے تو صحرا کے ساتھ مصر ہے، پھر مصر سے تیونس ہے، الجزائر ہے۔ اسلامی ممالک کے درمیان میں یہ ایک یعنی قلب کے اندر کسی نے چھڑا مارا ہے، اس طریقے سے اسرائیل کا وجود ہے۔ اس لیے اگر مسلمان تھوڑی سی حرکت کریں کہ حزب اللہ کا رعب ان کے وجود پہ قائم ہے، ادھر سے اب حماس کا رعب بھی آ گیا، تو یہ جو رعب ہے یہ خود ان کو بیٹھنے نہیں دے گا، اور عوام آہستہ آہستہ اس ملک کو چھوڑ کے انشاءاللہ جاتی رہے گی۔ خلاصہ کلام یہ بات سے بات نکلی ہماری کہ امام علی علیہ السلام نے اس بات کا انکار کر دیا کہ باغیوں کی خواتین کو نہیں کنیز بنایا جائے گا۔ طبری نے جناب عدی بن حاتم کہ جو امام علی علیہ السلام کے بڑے قریبی صحابی رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا بھی شرف ہے، دیکھیے امیر المومنین علیہ السلام کے بھی صحابی رہے ہیں، ان کے ایک بیٹے طرفہ بن عدی بن حاتم کا تذکرہ کیا ہے، اور بقیہ کتابوں میں نہیں یہ ملا۔ طرفہ کا واقعہ تاریخ طبری یا طبری سے جو لی گئی کتابیں اس میں ہے کہ وہ امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں مارے گئے۔ اب طرفہ کے عنوان سے معروف کوئی نام اب موجود نہیں ہے، کیونکہ معروف یہ ہے کہ جناب عدی بن حاتم کے 4 بیٹے تھے، اور چاروں کے چاروں امیر المومنین علیہ السلام کے حق میں ان کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، یہاں تک کہ معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ واقعہ بھی ہے کہ عدی بن حاتم یہی شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد کہ جب ہاتھ میں حکومت آ گئی معاویہ بن ابی سفیان کے، تو حاضر ہی نے کیا، اور معاویہ نے طنز کیا کہ اے علی نے تم سے انصاف نہیں کیا، اپنے بیٹے حسن اور حسین تو دیکھو بچا لیے، اور تمہارے بیٹے سارے مروا دیے۔ تو عدی بن حاتم نے بھی فی الفور دلیری سے جواب دیا کہ میں نے علی بن ابی طالب سے انصاف نہیں کیا، وہ تو شہید ہو گئے اور میں زندہ رہ گیا۔ اور اس کے بعد اگلا سوال کرنے کی جرت پھر معاویہ بن ابی سفیان میں نہیں ہوئی۔ یہاں پہ امام علی علیہ السلام نے اب جب جنگ ختم ہوگی، کیونکہ جنگ لڑنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، زخمی افراد ہوتے ہیں، پوری طاقت خرچ ہوتی ہے انسان کی، اور پے در پہ اگر جنگیں ہوں تو تھکاوٹ، اور پھر ملک کے اندر جو حالات ہیں کہ ہر گھر میں ہی کوئی نہ کوئی شہید یا مقتول پایا جاتا ہے، کتنے گھرانے وہ یتیمی کا ایک داغ لیے بیٹھے ہیں، خواتین بیوہ ہو گئی ہیں، غربت اور فقر ان کے گھروں میں چھایا جا رہا ہے، اور پھر افراد جو ہیں وہ ایک طویل عرصے سے بھی اپنے خانوادوں سے دور ہیں، گھرانوں سے دور ہیں۔ تو یہاں پہ امام علی علیہ السلام کا جو اب لشکر بچا کھچا لشکر تھا، اس لشکر نے انتہائی تھکاوٹ کا ایک احساس اپنے وجود میں کیا۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ
معصوم اگر آ جائیں معاشروں کے اندر تو آزمائش امت کے اوپر کتنی سخت ہو جاتی ہے. کہ جنگ جمل سے یہ سفر شروع ہوا تھا کہ 35 ہجری کو امام علی علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو 3 سے 4 مہینوں میں ہی جنگ جمل کھڑی کر دی گئی. اور اس کے عوامل ہم تفصیلی پڑھ چکے ہیں کہ پھر جنگ جمل بھی ایک پہلے جنگ جمل اصغر تھی جس میں شکست ہوئی امام علی علیہ السلام کے لشکر کو، اور جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو تشدد کر کے بصرہ سے باہر پھینک دیا گیا. اور جنگ جمل اکبر اس میں ایک بڑی تعداد تقریباً 20,000 کے قریب افراد شہید ہوئے یا 10,000 کے قریب افراد شہید ہوئے، ایک بڑا عدد ہے. وہ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی تو جنگ صفین 3-4 مہینوں کے بعد شروع ہو گئی. بس 36 ہجری کو جنگ جمل، 37 ہجری کو جنگ صفین. اور جنگ صفین تو راہ بھی طولانی تھی کہ شام کے علاقے رقہ میں جا کے یہ جنگ ہوئی، اور افراد بھی بڑے شہید ہوئے، 45,000 کے سے اوپر بندے شہید ہوئے. اور معاویہ کی طرف 55 یا 60 یا 65,000 قتل ہونے والوں کا عدد ملتا ہے. تو امام علی علیہ السلام کے جو 45 افراد شہید ہوئے، زخمی تو بہت بڑی تعداد ہوگی. اور یہ ساری کی ساری فوج زیادہ تر کہاں سے بن رہی ہے؟ کوفہ سے، بصرہ سے اور مصر سے بن رہی ہے، اور یہی بڑے آبادی والے علاقے بھی تھے. لہٰذا گھروں میں بڑی ایک سہمی بھی اور خوف کی فضا قائم تھی. ادھر سے فقر کی بھی فضا تھی، اور جنگ کر کر کے بھی تھک گئے. بس 36 ہجری کو جمل، 37 ہجری کو صفین، 38 ہجری کو پھر صفین کی طرف جا رہے ہیں تو پتہ لگا نہروان میں یہ خوارج جمع ہو گئے. تو پہلے نہروان کی جنگ انہوں نے لڑی، اور نہروان کی جنگ میں بھی ایک سفر طے کرنا پڑا، اور وہاں پہ پھر لڑائی اچھی خاصی انہیں کرنے پڑی، اور امام علی علیہ السلام کے 7 بندے اس میں شہید ہوئے. تو اب انہوں نے سوچا کہ کچھ استراحت کریں گے، کوفہ جائیں گے، اپنے بیوی بچوں کے درمیان وقت گزاریں گے، یہ زخم جو ہمیں لگے ہیں یہ کوئی ٹھیک ہوں، مندمل ہوں، پھر تھوڑا اندر ایک جذبہ، حوصلہ اور تر و تازگی اور نشاط حاصل کر کے پھر آگے دیکھتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے اسی جگہ میدان جنگ میں ہی کھڑے کھڑے یہ حکم فرمایا کہ سارے کے سارے افراد آمادہ ہو جاؤ، ادھر سے ہی ہم صفین کے لیے نکلیں گے، واپس کسی نے نہیں جانا. امام کا یہ جملہ کہنا تھا کہ ابھی میں آپ کے سامنے تیزی سے چند نصوص اگر موقع ملا پڑھیں گے، لیکن اس میں آخری جو خطبہ نمبر 34 نہج البلاغہ میں بنتا ہے، اس خطبے کو ہم ملاحظہ کریں گے نہج البلاغہ سے. لیکن اس سے پہلے والا جو مرحلہ ہے وہ کتب میں، مختلف کتب میں وارد ہوا ہے. میں تاریخ طبری سے آپ کے سامنے تیزی سے ترجمے کی صورت میں پڑھ دیتا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ امام علی، یہ یاد رکھیں گے تاریخ میں جب کلمہ شیعہ کہا جاتا ہے تو تاریخ میں کلمہ شیعہ سے مراد بمعنی حمایتی ہے. سیاسی حمایتی کو یا حمایت کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں. بس ایک ہے شیعہ حمایتی اور ایک ہے شیعہ اعتقادی. لہذا شیعہ جو حمایتی ہے، شیعہ سیاسی ہے، اس شیعہ سیاسی کو آپ شیعہ اعتقادی نہ شمار کرنے لگ جائیں. اس لیے جب تاریخ اور علم رجال میں شیعہ کہا جائے تو اس سے فوراً یہ مطلب آشکار نہیں ہوتا کہ یہ اعتقادی شیعہ بھی ہے. جیسا کہ ابو مخنف ہیں، معروف مؤرخ ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے کربلا کی تاریخ جو ہم تک پہنچی ہے سب سے قدیمی انہی کی کتاب ہے. مقتل امام حسین علیہ السلام کے نام سے اردو میں بھی چھپتی ہے، مقتل ابن ابی مخنف کے نام سے بھی چھپتی ہے. یہ شیعہ حمایتی تھے، اعتقادی شیعہ نہیں تھے کہ خلفاء کے مقابلے میں امام علی علیہ السلام کو خلیفہ اول کے مقابلے میں برحق امام مانیں. تو یہاں بھی جو شیعان علی ہیں وہ حمایتی معنی میں ہیں، یہ حمایت کرنے والے امیر المومنین علیہ السلام، وہ اعتقادی معنی میں نہیں ہیں. یعنی امام علی علیہ السلام کو خلیفہ مانتے ہیں اور انہیں واجب الاطاعت امیر مانتے ہیں. انہوں نے کہا امام علی علیہ السلام نے جب حکم یہ دیا کہ سارے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ کی راہ میں صفین کے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کمر باندھ لو اور نکل کھڑے ہو، تو یہ کھڑے ہو گئے اصحاب امام علی علیہ السلام، شیعان علی علیہ السلام کہ امیر المومنین ہمارے پاس تیر ختم ہو چکے ہیں، تلواریں جو ہیں وہ
کند ہو چکی ہیں، چلتی نہیں ہیں۔ جیسے آپ گوشت کاٹے نا، جب گوشت زیادہ کاٹے تو تب پتہ لگتا ہے، کوئی چیز پکڑ کے رگڑتے ہیں، تو ان کی تلواروں نے بھی انسان کاٹے ہوتے ہیں تو وہ بھی کند ہو جاتی ہیں۔ نیزوں کی صنائیں مڑ گئی ہیں، یعنی وہ نوکیں مڑ گئی، انہیں ٹھیک کرنے کے لیے وقت چاہیے، اور ہم میں سے اکثر لوگ تو زخمی پڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اس لیے آپ شہر واپس چلیے، ہم دوبارہ اچھی طرح تیاری کریں، اور ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام کی فوج میں اضافہ بھی ہو جائے اور ہم بھی تر و تازہ ہو جائیں گے، اور ہم میں سے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ حالانکہ جنگ میں صرف 7 بندے ہی شہید ہوئے تھے، اور اگر ایسا ہو تو ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں زیادہ تقویت حاصل ہوگی۔ یہ جملہ ابھی اس نے ختم کیا تھا کہ اشعث بن قیس وہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے امام علی علیہ السلام کے خلاف ایک تقریر کر ڈالی اور کہا کہ یا امام، وہ یہی والے جملے بولے، اور البتہ اس نے 2-4 اس میں طعنوں کیا، ایک انداز میں بعض باتیں کی۔ امام علیہ السلام نے اس کو بھی بٹھا دیا اور نخیلہ کے مقام کے اوپر قیام فرمایا۔ نخیلہ آپ نقشے میں پہلے دیکھ چکے ہیں، نہروان سے تھوڑا نیچے کی طرف آئیں تو یہ بنتا ہے، یہ شام جانے کے لیے اس جگہ سے پھر آگے شام جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ نخیلہ کے مقام پہ تم سب پہنچ جاؤ، ادھر ملاقات ہوگی اور آگے چلیں گے، اور لوگوں کو کہا کہ سب لوگ لشکرگاہ میں ہی رہیں، کوئی ادھر چھوانی سے نہیں جانا چاہیے، اور جہاد کے لیے تیار رہو، اور عورتوں اور اپنے بچوں کے پاس کم آیا جایا کرو، اس وقت تک ہم دشمن کے اوپر جب تک ڈٹ غالب نہ آ جائیں، اس لیے زیادہ بچوں کی اور گھر کی فکر نہ کرو، جہاد کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اسی لشکرگاہ میں رہو۔ لوگ چند روز لشکرگاہ میں انہوں نے قیام کیا، تو اب آہستہ آہستہ نکلنے لگے، کیونکہ اب پلاننگ ہو رہی ہے، امام علی علیہ السلام پلاننگ فرما رہے ہیں، اور دستوں کو مقرر کرنا ہے کس طرح سے صفین کی طرف حرکت کریں، اور یہ چند دن تو اس کے اوپر لگیں گے، اور انہوں نے بھی تھوڑا تازہ دم ہونا، انہیں آرام کا اور موقع دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس قیام گاہ سے واپس کوفہ کی طرف یا جن علاقوں سے آئے تھے کھسکنا شروع کیا، یعنی بتائے بغیر، جیسے ہوتی ہے کہ تھک جاتے ہیں تو بتائے بغیر چلے جاتے ہیں، اور پھر کبھی ملاقات ہو تو پہلے معذرت کر کے پھر کہتے ہیں کہ بس اس ٹائم موقع نہیں تھا۔ تو آہستہ آہستہ لوگوں نے کھسکنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو کھسکنے والے افراد ہیں، اس کا مقایسہ فوراً جذباتی انداز میں نہ کریں، ہم اپنے ساتھ جب ہم مقایسہ اپنی شخصیت کا مقایسہ کریں تو کوئی آسان کام نہیں ہے وہاں پہ ڈٹے رہنا، کہ یہ لوگ کب سے جنگیں لڑ رہی ہیں اور جنگ میں شرکت کرنا ہی آج کے دور میں تو ایک ٹائپ کی آواز سے بندے کا دل ڈول اٹھتا ہے۔ جنگوں کے تو رہے ہی نہیں ہیں، نہ مزاج رہے ہیں نہ ماحول رہے ہیں، لہذا اس دور میں جنگ کے اندر شرکت کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ تلواریں ہیں، نیزے ہیں، زخمی برے طریقے سے ہونا ہے، گھروں کا اجڑ جانا ہے۔ تو امام علیہ السلام کی یہ اصحاب جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان اور جنگ نہروان سے بھی واپسی نہیں، لشکرگاہ میں ٹھہرے اور امام علیہ السلام کے ساتھ نخیلہ میں پہنچے، اور وہاں سے پھر فوجی ایک دستے بنا کے آگے بھیجے جائیں گے۔ ابھی تو انہوں نے خاموشی سے کھسکنا شروع کر دیا۔ چند بڑے رؤسا کے علاوہ سارے کے سارے وہ لشکر کو چھوڑ کے چلے گئے۔ امام علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو یہاں سے کوفہ واپس آئے غصہ اور غضب میں، اور شام کے اوپر جو حملے کی رائے تھی انہیں مجبوراً ملتوی کرنے پڑی، کیونکہ بندے ہی موجود نہیں تھے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے جنگ نہروان کے بعد سب سے پہلے جو خطبہ دیا وہ خطبہ ہی یہ ہے، کہ اس خطبے کے جملات یہ ہیں کہ لوگوں دشمن سے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، جو اللہ کی قربت کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو جو اللہ کی قربت کا ایک ذریعہ، یعنی تمہیں جہاد میں ملنا کچھ نہیں ہے، جانا ہی ہے سارا کچھ تم سے، اس لیے اسے اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھو۔ یہ لوگ حق کے مخالف، کتاب الہی کے نافرمان، دین سے بہرا ہو چکے ہیں اور اپنی سرکشی میں اندھے پڑے ہوئے ہیں اور گمراہی کے گڑھے میں اندھے ہو کے گر چکے ہیں۔ تو جتنی قوت تم لوگوں کے اندر موجود ہے دشمن کے لیے مقابلے کے لیے جمع کر لو، اور زیادہ سے زیادہ گھوڑے جمع کرو
اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ یہ امام علیہ السلام کا خطبہ تھا جو کتب میں وارد ہوا ہے۔ تو اس میں بعض نے کہا کہ ایک شخص بھی ان میں امام کے ساتھ آمادہ نہیں تھا کہ وہ آگے جنگ کے اوپر چلے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام انہوں نے رؤسا اور سرداروں کو جمع کیا، ان کی رائے پوچھی تو وہ جواب دینے سے گریز کیا، خاموش رہے۔ کچھ تو واضح طور پہ مکر گئے کہ نہیں ہم سے نہیں اب لڑائی ہوتی، اور بعض نے زبردستی ہاں میں ہاں امام علی علیہ السلام کی ملائی، اور اکا دکا یعنی جناب آپ یہ کہہ لیں کہ قیس بن سعد بن عبادہ ہیں، یا عدی بن حاتم ہیں، یا عدی بن حجر بن عدی رضی اللہ عنہم، یہ شخصیات ہیں، یہ رکی، بقیہ سارے کے سارے چھوڑ کے امام علیہ السلام کو چلے گئے۔ اس موقع پہ پھر امام علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب تھوڑا مذمتی خطبہ ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ خطبہ کس پیرائے میں دیا جا رہا ہے، کیونکہ جب ہم ایک سیاق پیچھے نہیں سمجھتے تو اس سیاق کے نتیجے میں ہم اہمیت کو نہیں جان پاتے کہ کس طریقے سے ایک پس منظر بنتا ہے، اور اگر ہم اس جگہ پہ ہوتے تو ہم کہاں پہ ہوتے۔ یہ بہت تاریخ کے دامن میں اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تاریخی سے اعتبار سے نہ پڑھیں کہ فقط تبرہ دوسروں پہ کریں، تاریخی سے اعتبار سے پڑھیں کہ اگر میں آج کے دور میں، کیونکہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف موجود ہیں، حق اور باطل کے محاذ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان حق اور باطل کے محاذ جو قائم ہیں ان میں افراد کے لیے وہی مسائل ہیں جو اس دور میں مسائل تھے۔ ان مسائل میں ہمارا کیا عمل ہے، ہمارا کیا اس کے اندر عمل دخل ہے، ہم کس موقف کے قائل ہیں، ہم کس طریقے سے دین کو دیکھتے ہیں۔ تو اس چیز کا جائزہ لیتے ہوئے آپ اگر دیکھیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ واضح طور پہ آشکار صورتحال ہوگی۔ اس لیے خطبہ نمبر 34 میں اس موضوع پہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، جس کے اوپر ہم اختتام کریں گے کہ امام علی علیہ السلام نے پھر اسی وقت نہروان کے بعد جب دیکھا کہ لوگوں نے بات نہیں مانی اور مجبوراً کوفہ کی طرف امام علیہ السلام کو حرکت کرنا پڑی، تو لوگوں کو دوبارہ آمادہ جنگ کیا، کیونکہ جب تک شام کا یہ فتنہ نہیں بیٹھتا امام علیہ السلام سکون کی نیند نہیں سوئے۔ ایسا امام نے پھر لوگوں کو بلایا اور خطاب فرمایا اور اہل شام سے آمادہ جنگ کرنے کے لیے اس طور پہ آغاز کیا، اف لکم، یعنی حیف ہے تم لوگوں کے اوپر، برا ہو تم لوگوں کا، لقد سئمت عتابکم، میں تو تمہیں ملامت کرتے کرتے بھی اب تھک گیا ہوں، اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرۃ عوضا بالذل، کہ کیا تم لوگ راضی ہو گئے ہو اس بات کے اوپر کہ تم دنیا کی زندگی کو اختیار کرو۔ کہ میں تیزی سے، کیونکہ وقت کم ہے تو تیزی سے آپ کی خدمت میں مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ وَإِلَّا اس خطبہ نمبر 34 کا ایک ایک جملہ وہ ذہن نشین کرنے والا بھی ہے، قابل غور و فکر بھی ہے، اور پس منظر کے ساتھ کہ وہ ایک دفعہ، کیونکہ آج کے دور میں ایک دفعہ مثلا کوئی مالی مدد کر دے، ایک دفعہ حرم کے زیارت یا ایک فضیلت کو یا ایک سفر مبارک جو اسے توفیق ملی اس کو حاصل کر کے، اس سعادت کو حاصل کر کے آ جائے تو اس کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے۔ جو یہ کہ اگر اس نے کئی دشمنوں کو مارا ہوتا میدان جنگ میں تو وہ سمجھتا اب تو بہت ہو گیا، کافی میں نے دین کی مدد بھی کر لی اور کافی دین کا میں نے احساس بھی کیا اور امام علیہ السلام کی نصرت بھی کی، اب مجھے کچھ دنیا میں مشغول ہو ہی جانا چاہیے۔ لہذا اس ذہنیت کو توڑتا ہے یہ خطبہ، اس ذہنیت کو ہر روز انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس حیات دنیا کو ترک کر کے دین کی نصرت کرے۔ اگر مال سے کر سکتے ہیں ہر روز مال سے کرنے کی کوشش کرے، اور یہ افراد قلیل ہوں گے۔ آج کے دور میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بات، عموماً یہ بات سننے کو ملتی ہے افراد آتے ہی نہیں ہیں، افراد تو جڑتے ہی نہیں ہیں، افراد تو یہ پتہ انہیں سختی ہے اس لیے یہ والی باتیں نہیں سنتے۔ یہ عام طلاب اور خطبہ اہل منبر یا آپ کو بار بار باتیں بیان کریں گے کہ اگر لوگوں کو لوگوں کے مطابق ڈیل کرنا پڑے گا،
آپ نے اپنی حق باتیں بیان کی تو یہ تو خالی مجمع اٹھ کے چلا جائے گا، مجمع نہیں سنتا یہ بات۔ مجمع وہی فضائل ہیں، کچھ رضائل دشمنوں کے اور مسائل، فضائل رضائل اور مسائل یہ بیان کرے تو اس میں آپ نے حق بات کوئی اپنی بیان کر دی ٹھیک ہے۔ یا یہ کہ ایک بندہ یہی سوچتا ہے کہ میں نے زیارت کی سعادت حاصل کی اور اسی طرح اربعین پہ بھی میں چلا گیا تھا، عزاداری کے وقت سبیل بھی لگائی اور خوب زحمت بھی اٹھائی، یا مالی مدد تھوڑی بہت میں فلاں جگہ پہ اپنے طور پہ انجمن ہے، مسجد ہے، ادارہ ہے، مدرسہ ہے کر دیتا ہوں، بس کافی ہے ہمارے لیے۔ اس تفکر کو توڑنا لازم ہے، یہی معنی تھا۔ اس تفکر نے امام علی علیہ السلام کو تنہا کیا، اس تفکر نے امیر المومنین علیہ السلام کے آنسو آنکھوں سے جاری کروائے، رلایا امیر المومنین علیہ السلام کو۔ لہذا وہ افراد وہ کہتے تھے اب بہت ہو گئی ہماری، کافی ہے کہ جنگ جمل میں کتنے ہمارے گھر اجڑے پڑے، ادھر تو ابھی بیوی بچوں اور اپنی جان دینے کی نوبت نہیں آئی کہ اس آزمائش میں ہم گرفتار ہوں۔ ابھی تو تھوڑے بہت پیسے، وہ بھی پیسے کہ جو یقیناً اس کے ہر روز کی کمائی سے کم ہیں، یعنی ہر روز کے خرچے سے کم ہیں۔ وہ جو اس نے زحمتیں اٹھائی ہیں مال دنیا کی خاطر شب و روز، وہ ایک مدرسہ، ایک مسجد، وہ راہ دین اس کے اعتبار سے نہ ہونے کے برابر راہ دین کو اس نے کچھ دیا ہے۔ یہ لوگ تو سال ہر سال سے 3-4 سال ہو گئے گھر میں پہنچے نہیں، اور آپ نے جملے دیکھے، امام نے فرمایا کہ زیادہ بچوں کی اور اپنے بیویوں کی یادوں اور تمناؤں کو دل میں مت پالو، یہ راہ حق کو قائم کرنے والا گروہ نکلا ہے، اس لیے اللہ کے قرب کا وسیلہ جہاد کو سمجھو۔ اس لیے یہ تفکر یہ خطبہ توڑتا ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں، یعنی دیکھیں یہ کن لوگوں کو امام جملہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو تمہیں ملامت کرتے کرتے یہ مکتا کیا ہوں، تم تو اس کی عادی ہو گئے کہ تمہیں خوب سرزنش کی جائے، خوب تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ پھر وہی اپنا گھر بار، بیوی بچے اور دشمن چڑھتے پہ چڑھتا چلا جا رہا، کوئی فکر ہی نہیں ہے، حدود تمہاری ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ جملات ہیں نجملہ کر کے کبھی ہم یہ خطبہ آگے پڑھتے ہیں، اس میں دیکھیں، یعنی ادھر آپ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام کس تفکر کو توڑ رہے ہیں، کن افراد میں توڑ رہے ہیں، ہم جیسے افراد نہیں کہ جنہوں نے کبھی کبھی کوئی کام کیا ہو، ان افراد کے درمیان ہی یہ تفکر توڑ رہے ہیں۔ یعنی ہم وہ تو افراد ہیں کہ جو تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے ہم نے دے دیے تو اب بہت ہو گئی، یا سلام بھیج دیا امام کو، یا زیارت کر آئے، یا مجلس ہم نے سن لی، یا درس کا اہتمام کر لیا، جی بہت کافی ہو گیا۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو محاذوں کے اوپر ڈٹے رہنے والے ہیں، جو اپنی جان داؤ پہ لگائے رکھنے والے ہیں، ان کو امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تو تمہیں ملامت کرتے کرتے بھی اکتا گیا ہوں، کیا تمہیں آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی اور عزت کے بدلے ذلت ہی گوارا ہے؟ جب تمہیں دشمن سے لڑنے کے لیے بلاتا ہوں تو تمہاری آنکھیں اس طرح سے گھومنے لگ جاتی ہیں گویا موت کے گرداب میں تم پھنس چکے ہو، اور جان کنی کی غفلت اور بدہوشی تم پر طاری ہو چکی ہے۔ میری باتیں جیسے تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، یعنی کھوپڑی میں نہیں تمہاری گھستی، تم تو ششدر رہ جاتے ہو، معلوم ہوتا ہے جیسے تمہارے دل و دماغ پر دیوانگی کا اثر ہو چکا ہے، تم کچھ عقل سے کام نہیں لے سکتے، تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے اپنا اعتماد کھو بیٹھے ہو، نہ تم کوئی قوی سہارا ہو اور کہ تم پر بھروسہ کر کے دشمن کی طرف رخ کیا جائے، اور نہ تم عزت اور کامرانی کے وسیلے ہو کہ تمہارے ذریعے سے میں کوئی کارنامہ انجام دے دوں، کوئی عزت میرے ہاتھ میں آ جائے، تمہاری ضرورت محسوس ہو کہ عزت اور کامرانی کے لیے مجھے تمہاری ضرورت پیش ہو کہ یہ موقع ہی نہیں آ پاتا۔ تمہاری مثال تو ان اونٹوں کی سی ہے کہ جن کے چرواہے گم ہو چکے ہیں، یعنی وہ جو اونٹوں کو پکڑے رکھتے ہیں وہ چرواہا کہلاتا ہے۔ چرواہا وہ ہوتا ہے کہ جو اونٹوں کو جانے نہیں دیتا باڑ سے، یا اس کو گھیرے رکھتا ہے، جیسے بھیڑ بکریوں کے بھی چرواہے ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں تمہاری مثال تو ان اونٹوں کی سی ہے کہ جن کے چرواہے گم ہو گئے ہیں، یعنی کوئی تمہارے اوپر سربراہ، امیر، خلیفہ، امیر المومنین، کوئی اس طرح کا ٹائٹل موجود ہی نہیں ہے کہ جو تمہیں سنبھالے رکھے، ادھر سے پکڑو ادھر سے نکل جاتے ہو، ادھر سے سنبھالو ادھر سے فرار کر جاتے ہو۔ اگر انہیں ایک طرف سے سمیٹا جائے تو دوسری طرف سے تتر بتر ہو جاتے ہیں،
خدا کی قسم تم جنگ کے شعلے بھڑکانے کے لیے بہت برے ثابت ہوئے ہو۔ تمہارے خلاف سب تدبیریں ہوا کرتی ہیں، یعنی سخت اور بڑے پیمانے پہ تدبیریں دشمن کر رہا ہے۔ یعنی تم دشمن کی حالت دیکھو تو وہ غافل نہیں تم سے بیٹھا ہوا، وہ تمہارے خلاف بہت بڑے پیمانے کے اوپر تدبیریں کر رہا ہے، اور تم دشمنوں کے خلاف کوئی بھی تدبیر نہیں رکھتے۔ بہت بڑا غم ہے ہمارا۔ یعنی آج کے دن ہم اپنے سینوں کو جھانک کے دیکھیں، دشمن کے خلاف ہماری کیا تدبیر ہے۔ کوئی اپنی جاب پہ ہے، کوئی اپنی پڑھائی کے اوپر ہے، کوئی فلاں ادارے کے کاموں میں، ہماری تدبیر کیا ہے کہ دشمن کے خلاف کوئی میں نے کبھی تدبیر کی؟ یہ جو تدبیر کرنے والے بیٹھے ہیں ان کی تدبیر کو بھی میں نے ملاحظہ کیا کہ میں بھی ان کے شامل حال کسی موقع پہ، حتیٰ کہ ایک چیز کو لائک کرنے کے اعتبار سے، ان کے موقف کو نشر کرنے کے اعتبار سے ان کا حصہ دار بن جاؤں۔ لہذا دشمنوں کے خلاف کوئی تدبیر نہیں کرتے۔ تمہارے شہروں کے حدود دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں، مگر تمہیں غصہ ہی نہیں آتا، پریشانی نہیں لاحق ہوتی، غضب اور حمیت اندر نہیں اٹھتی۔ وہ تمہاری طرف سے کبھی غافل نہیں ہوتے، اور تم ہو کہ غفلت میں سب کچھ بھولے ہوئے ہو۔ خدا کی قسم ایک دوسرے پہ ٹالنے والے ہارا ہی کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں خدا کی قسم میں تمہارے متعلق یہی گمان رکھتا ہوں کہ اگر جنگ زور پکڑ لے اور موت کی گرم بازاری ہو کہ ہر طرف گردنیں کٹ رہی ہیں اور موت کا سناٹا چھایا ہوا ہے، تو تم ابن ابی طالب سے اس طرح سے کٹ کے دور ہو جاؤ گے جس طرح بدن سے سر کٹ کے، کہ دوبارہ بدن اور سر کا آپس میں تعلق نہیں جوڑتا۔ جو شخص کے اپنے دشمنوں کو اس طرح اپنے پر قابو دے دے کہ وہ اس کی ہڈیوں سے گوشت تک اتار ڈالے، یعنی اتنا کمزور اپنے آپ کو دشمن کے سامنے کر لے۔ جیسے کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں اتنا دشمن نے ہمیں کمزور کیا ہے، وہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب اکاؤنٹس بند کرتا چلا جاتا ہے۔ ملک کے اندر اتنے ہمارے حالات خراب کیے ہیں کہ چند یورو اور ڈالر کے اوپر وہ ہماری صلاحیتوں کو خرید دیتا ہے۔ یہ موقع تو دے دیا کسی نے، تب وہ اس جگہ تک پہنچا۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنے، یعنی یہ معاشرے کو بیان کرے، صرف ایک فرد کی بات نہیں ہے، ادھر معاشرہ قصوروار ہے، ادھر مجموعی طور پہ امت قصوروار ہے کہ تم نے دشمنوں کو اس طرح اپنے اوپر قابو دیا ہے کہ وہ ہڈیوں سے گوشت تک اتار ڈالتا ہے اور ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے اور کھال کو پارا پارا کر دیتا ہے، تو اس کا عجز انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ یعنی تم جو یہ کمزوری، یعنی جس شخص کی کوئی آ کے گوشت کو ٹکڑے کر دے اور گوشت کو ہڈیوں سے جدا کر دے، ہڈیوں کو پھر توڑ کے پارا پارا کر دے اور کھال اتار کے رکھ دے، تو اس شخص کی کمزوری اور عجز، یعنی اس کا عاجز آنا کس قدر بڑے پیمانے پہ پہنچا ہے، اور سینوں کی پسلیوں میں گھرا ہوا دل کمزور اور ناتوان ہے کہ وہ نئی موت کے گرداب کا سامنا کر سکتا۔ اپنے دل کو قوی بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر تم ایسا ہونا چاہتے ہو تو ہوا کرو، لیکن میں تو ایسا اس وقت تک نہ ہونے دوں گا جب تک مقام مشارف کی تیز دھار تلواریں چلا نہ لوں، جس سے سروں کی ہڈیوں کے پرخچے اڑ جائیں اور بازو اور قدم کٹ کٹ کر گرنے لگیں۔ اس کے بعد جو اللہ چاہے وہ کرے۔ اے لوگو، ایک تو میرا تم پر حق ہے اور ایک تمہارا میرے اوپر حق ہے۔ میں تمہاری خیر خواہی پیش نظر رکھوں اور بیت المال سے تمہیں پورا حصہ دوں، یہ میرا حق ہے، اور تمہیں تعلیم دوں، تم جاہل نہ رہو۔ یہ تبری میں بھی وارد ہوا ہے، اہل سنت کو تم میں بھی امام کا خطبے کا حصہ وارد ہوا ہے کہ امام کیا فرما رہے ہیں، میرا با عنوان امیر المومنین، با عنوان امت کا سربراہ، مثلا آج کے دور میں پاکستان میں وزیر اعظم سربراہ ہوتا ہے، وہ ان میں سے ایک کو بھی پیش نظر نہیں رکھتا۔ با عنوان امیر المومنین، با عنوان سربراہ امت کا، کہ خیر خواہ میرا تم پہ حق ہے اور تمہارا میرے اوپر حق ہے۔ میرا جو حق ہے وہ کیا ہے کہ میں تمہاری خیر خواہی، منفعت تمہاری پیش نظر رکھوں، بیت المال سے پورا حصہ تمہیں دوں، تمہیں تعلیم دوں، جاہل نہ رہو۔ ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ تعلیم دے ہر ایک کو۔ اسی طرح تمہیں تہذیب سکھاؤں، بے ادب نہ پڑے رہو، ایٹیکیٹس تمہارے اندر آنے چاہیے جس میں تم عمل کرو، اور میرا تم پہ یہ حق ہے کہ بیعت کی ذمہ داریوں کو پورا کروں اور سامنے اور پس پشت خیر خواہی کروں۔ جب بلاؤں تو میری صدا پہ لبیک کہو، اور جب کوئی حکم دوں
تو اس کی تعمیل کرو۔ یہ امام علیہ السلام کا خطبہ تھا، اور اس خطبے کے بعد ان کے اندر تھوڑی سی ایک حرکت جنم لی، لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام کو مزید صبر کے کئی ہفتے اور مہینے طے کرنے پڑے، تو اس کا بیان انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں کریں گے کہ یہاں پہ جنگ نہروان کا اختتام ہوا۔ ہم اگلے درس میں اب امیر المومنین علیہ السلام کے اگلے مرحلے، اور جو کہ اس اعتبار سے نہج البلاغہ کا آخری مرحلہ ہمارے پاس اب شروع ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ 38 ہجری میں جب جنگ نہروان ختم ہوئی تو امام علیہ السلام اب چاہ رہے ہیں کہ جنگ صفین کا دوبارہ آغاز کر کے اسے ختم کیا جائے۔ تو اس میں انہوں نے چند مہینے لگا دیے، 2-3 اس طرح سے مہینے لگا دیے۔ وہ استراحت کر رہے تھے، آرام کرنا چاہتے تھے، گھر سے اپنے دل کے اندر جو حسرتیں بھری ہوئی تھی اسے پورا کرنا چاہتے تھے، لیکن امام کی اسی طرح کے خطبات در خطبات ہیں۔ اسی اثنا میں معاویہ بن ابی سفیان نے چند بدماش، جو بڑے بڑے بدماش عربوں میں شمار ہوتے تھے، ان کو چھوٹے چھوٹے لشکر دیے 6,000 12,000 کے، اور آئے روز امیر المومنین علیہ السلام کے علاقوں پہ حملہ کرنے شروع کر دیے۔ اسے کہتے ہیں غارات، غارت یعنی دہشت گردی۔ تو انشاءاللہ اگلا ہمارا ٹاپک کہ معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے امیر المومنین علیہ السلام کے علاقوں میں دہشت گردی، اور اس دہشت گردی کا امام علی علیہ السلام نے کیسے مقابلہ کیا، اس کو انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے۔ اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔